جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ۔ وقیل علم لذاتہ المخصوصہ، اور کہا گیا کہ کلمہ جلالت اللہ تعالیٰ کی ذات مخصوصہ کا علم ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اللہ یعنی کلمہ جلالت، اس کلمہ جلالت کے بارے میں بنیادی طور پر 3 مذہب ہیں۔ ایک مذہب تو یہ کہ عربی ہے یا سریانی، تو سریانی والے مذہب کو آخر میں بیان کیا ہے۔ عربی اگر ہے تو مشتق ہے کہ جامد، اگر مشتق ہے تو کس سے مشتق ہے، اس میں 8 اقوال ذکر کیے گئے۔ اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ مشتق نہیں ہے بلکہ کیا ہے، جامد ہے، عربی ہے اور جامد ہے۔ تو کہتے ہیں قیل علم لذاتہ المخصوصہ، کلمہ جلالت اس کی ذات مخصوصہ کا علم ہے۔ قاضی بیضاوی یہاں سے ایک دوسرے مذہب کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں آپ کہ کلمہ جلالت کو عربی معنی اور کسی سے مشتق معنی تو اس میں خرابی کیا لازم آئے گی۔ اس دوسرے مذہب کو قاضی بیضاوی کیوں بیان کر رہے ہیں؟ جب ایک مذہب بیان کیا جا چکا کہ وہ عربی ہے اور مشتق ہے فلاں فلاں سے، تو پھر اس دوسرے مذہب کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی کہ اگر کلمہ جلالت کو مشتق مانیں گے تو بہرحال جب کوئی لفظ مشتق ہوتا ہے تو اس کے معنی کے اندر معنی مصدری کا لحاظ ہوتا ہے۔ جیسے قاتل اور مقتول یہ دونوں مشتق ہیں، تو قاتل کے اندر بھی معنی مصدری قتل کا لحاظ ہے اور مقتول کے اندر بھی معنی مصدری قتل کا لحاظ ہے نا۔ تو قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ کلمہ جلالت اگر مشتق مانا جائے تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ اس کے اندر معنی مصدری کا لحاظ ضرور ہو، اور معنی مصدری کے اندر کلیت پائی جاتی ہے۔ کیا پائی جاتی ہے؟ مارنا، ایک فرد، 2 فرد، 40 فرد مار کے 50 فرد ہوں، سب پر مارنا بولا جائے گا، ہے نا۔ کلیت پائی جاتی ہے، جہاں معنی مصدری ملحوظ ہوگا تو کلیت کا معنی ضرور ملحوظ ہوگا۔ تو قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ کلمہ جلالت کو اگر مشتق مانیں گے
تو ایسی صورت میں اس کے اندر مبدأ اشتقاق یعنی مصدر کا لحاظ ضرور ہوگا، اور جب مصدر کا لحاظ ہوگا تو مصدری معنی کلیت کا معنی رکھتا ہے، اور جب کلیت آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ شان کے لائق نہیں ہے۔ کلیت آئی تو توہم غیر آیا، کیا آیا؟ توہم غیر، یعنی غیر کا وہم ہے نا، اور یہ تو اس کے اس نام یعنی کلمہ جلالت کے نام کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس لیے قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ یہ دوسرا مذہب جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ مشتق نہیں ہے، کہ جس کے اندر معنی مصدری ملحوظ ہو، یہ علم ہے لذاتہ المخصوصہ، اس کی ذات مخصوصہ کا۔ جب علم ہے تو معنی مصدری نہیں، اور جب معنی مصدری نہیں ہے تو کلیت فوت، اور جب کلیت فوت ہو گئی علمیت ہے نا۔ اور ایک بات یہ کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ يُوصَفُ وَلَا يُوصَفُ بِهِ، اس لیے کہ اس کی صفت لائی جاتی ہے، لا یوصف، ارے لِأَنَّهُ يُوصَفُ، اس لیے کہ کلمہ جلالت کی صفت لائی جاتی ہے، وَلَا يُوصَفُ بِهِ، اور کلمہ جلالت کے ساتھ صفت نہیں لائی جاتی ہے نا۔ یعنی یوں کہہ لیں آپ، کلمہ جلالت موصوف بنتا ہے لیکن صفت نہیں بنتا، موصوف بنتا ہے صفت نہیں بنتا ہے۔ اور کلام عرب میں آپ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ جو موصوف بنتا ہو اور صفت نہ بنتا ہو، وہ علم نہ ہو، کیا نہ ہو؟ اچھا، علم کب ہوگا؟ موصوف بنتا ہو صفت نہ بنتا ہو، تو زیادہ سے زیادہ معنی اسمی ثابت ہوگا۔ تو جب معنی اسمیت اس کے اندر ثابت ہوگا تو علمیت تو خود بخود آ جائے گی، کیونکہ یہ کلمہ جلالت ذات رب کے ساتھ خاص ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے اس پر۔ یہ اور بات ہے کہ علم ہے، جامد ہے کہ مشتق ہے، سریانی ہے کہ عربی ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن رب کی ذات مخصوصہ کا علم ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ذات مخصوصہ کا علم کہہ رہا ہوں، ذات مخصوصہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو کہہ رہے جب موصوف بنے گا اور صفت نہیں تو اسم ہوگا، اور اسم ہوگا تو رب کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو علمیت آ گئی۔ سمجھ رہے؟ کیسے؟ کلمہ جلالت صفت نہیں بن سکتا، موصوف بن سکتا ہے۔ صفت جیسے رحمان، رحیم، سمیع، بصیر ہے نا، لیکن کلمہ جلالت کو کہیں پر صفت کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ جہاں بھی کلمہ جلالت آیا ہے، وارد ہے، استعمال کا لفظ نہیں بولیں گے، وارد ہے، وہاں پر موصوف ہی بنا ہے،
صفت نہیں بنا ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ موصوف بنا ہے اور صفت نہیں بنا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اسم ہے نا. اور جب اسم ہے، اس میں تو کسی کے اختلاف نہیں ہے نا کہ یہ جو ہے ذات، رب کی ذات کے ساتھ خاص ہے. یعنی یہ اسم رب کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اب علمیت آ گئی، اب علمیت آئی ہے نا. لأنه یوصف، اس لیے کہ یہ موصوف بنتا ہے، ولا یوصف بھی، اور صفت نہیں بنتا. ایک وجہ تو یہ بیان کیا. دوسری وجہ دیکھیے، وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ اسْمٍ تَجْرِي عَلَيْهِ صِفَاتُهُ، اور اس لیے بھی کہ اس کے لیے ایسا اسم ہونا ضروری ہے جس کے اوپر صفات جاری ہوں. آپ کسی بھی شخص کے بارے میں کہیں عالم، فاضل، شجاع، فقیہ، محدث، صوفی ہے، مولوی ہے، ساری صفات آپ لاتے جائیں، عاقل ہے، بالغ ہے نا. آپ یہ بتائیے کہ جس کے لیے آپ صفات ذکر کر رہے ہیں، اس کے لیے پہلے اسم متعین ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے لیے کوئی اسم متعین نہ ہو اور ہم کہیں عالم، فاضل، عاقل، فقیہ، تمام طرح کی صفات ہم ذکر کرتے جائیں، حسین، جمیل، بہت ساری صفات ہے نا. تو اگلا آدمی کہے گا کون؟ تو ہم کہیں گے کہ ابھی اس کے لیے کوئی اسم جاری نہیں کیا گیا، ابھی اس کے لیے کوئی نام نہیں ہے. آپ کو کہنا پڑے گا رجل، کیا کہنا پڑے گا؟ یا اور مشخص کر دیجیے آپ زید. اللہ رب العزت کی صفات ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حی ہے، قدیر ہے، شائی ہے، مرید ہے، ارادہ فرمانے والا، مشیت کرنے والا، مشیت والا، قدرت والا، علم والا، سننے والا، دیکھنے والا، یہ ساری صفات ہیں. تو ان صفات کا ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس ذات کے لیے کوئی اسم ہونا چاہیے، اور وہ اسم کیا ہے؟ کلمہ جلالت. اور جب اسم اس کے لیے یہی لفظ ہے، یہی کلمہ جلالت، تو اب چونکہ رب کی ذات کے ساتھ یہ اسم خاص ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، علمیت آ گئی پھر ہے نا. تو کہہ رہے ہیں وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ اسْمٍ، اور اس لیے کہ اس کے لیے ایسا اسم ہونا ضروری ہے جس کے اوپر اس کی صفات جاری ہوں، جس کے اوپر اس کی صفات بولی جائیں، ہے نا، بولی جا سکے. تو اسم ہونا ضروری ہے نا. کہیں گے سمیع، یعنی اللہ سمیع، اللہ بصیر ہے، اللہ مرید، اللہ قدیر. کہیں یہ صفات جاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو اسم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہی اسم ہو، کلمہ جلالت؟ دوسرا کیوں نہیں؟ تو اس کا اگلی عبارت سے جواب دے دیا، وَلَا يَصْلَحُ لَهُ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ سِوَاهُ.
ترجمہ دیکھنا، مما یطلق علیہ، مطلب مما یطلق علیہ من الاسماء، محذوف، یعنی ان اسماء میں سے، مما ان اسماء میں سے جو اس پر یعنی رب پر بولے جاتے ہیں، ان اسماء میں سے جو رب پر بولے جاتے ہیں، سوا ہو، کلمہ جلالت کے سوا چھوڑ کر، یعنی کلمہ جلالت کے علاوہ کوئی دوسرا اسم اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ کلمہ جلالت ہی ایک ایسا اسم ہے جو صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کے اوپر تمام صفات کا اجرا ہو۔ بقیہ دیگر اسماء یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا، اور اگر بہت بزد پڑھے ہی ہو کہ وصف ہو، معنی یعنی مشتق ہو، جامد نہ ہو، تو قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا، اگر وہ وصف ہو یعنی معنی وصفی یعنی مشتق ہو، تو لم یکن قولہ لا الہ الا اللہ توحیدا مثل لا الہ الا الرحمن، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا الرحمن کی طرح خالص توحید نہیں ہوگی۔ یہ قول، یہ ارشاد توحید نہیں ہوگا۔ کیسے؟ رحمان کا کیا مطلب ہے؟ جس میں رحمت علی وجہ الکمال ہو۔ کیا معنی ہے؟ آپ اس معنی پر غور کریے کہ جس میں رحمت علی وجہ الکمال ہو اسے رحمان کہتے ہیں، اس کے اندر معنی کلیت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ جب معنی کلیت ہے تو توہم غیر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو توحید کی ادائیگی ہو جائے گی لا الہ الا الرحمن سے، لیکن لا الہ الا اللہ سے توحید ادا ہوتی ہے، خالص توحید۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ جلالت اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے نا؟ تو اس میں شرکت بالکل نہیں ہے نا؟ یہ اور بات ہے کہ رحمان میں کا معنی جو ہے کہ جس میں رحمت علی وجہ الکمال، یہ کسی اور پر صادق نہیں آتا ہے، صرف ایک ذات پر صادق آتا ہے، وہ ہے رب کی ذات۔ لیکن بحث اس کے معنی کلیت سے ہے کہ یہ اپنے اندر کلیت کا معنی رکھتا ہے، جس میں رحمت علی وجہ الکمال ہو، ہے نا؟ یہ اور بات ہے کہ مصداق رب ذوالجلال ہے نا، کوئی اور نہیں، لیکن مصداق کے اعتبار سے تو کلیت ختم، لیکن معنی کے اعتبار سے کلیت ہے۔ لیکن کلمہ جلالت ایسا نہیں ہے۔ کلمہ جلالت، بلکہ ہم اس کو دوسرے طریقے سے تقریر کرنے کو ہو تو ہے، ایک ہوتی ہے وضع کسی لفظ کی، ہے نا، اور پھر اس لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا، معنی موضوع لہو، ہے نا؟ ایک لفظ
اپنے وضع کے اعتبار سے عام ہوتا ہے نا، اور معنی موضوع لہو کے اعتبار سے بھی عام ہوتا ہے۔ الرحمن اس کا جو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس وضع میں عموم ہے، اور وہ کس کے لیے وضع ہے؟ جس میں رحمت والا وجہ الکمال ہے نا، وضع میں عموم ہے اور معنی موضوع لہو یعنی جس میں رحمت علی وجہ الکمال ہو، معنی موضوع لہو میں بھی عموم ہے، اس لیے توحید کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ کلمہ جلالت معبود حقیقی کے لیے وضع ہے، عموم ہے وضع میں، لیکن معنی موضوع لہو میں عموم نہیں ہے۔ کلمہ جلالت وضع کیا گیا معبود حقیقی کے لیے کہ یہ اللہ، یہ کلمہ جلالت معبود حقیقی کو بولا جائے گا، یہ وضع عام ہے بھی، لیکن معبود حقیقی صرف اللہ ذات واجب الوجود، معنی موضوع لہو میں عموم نہیں ہے نا۔ تو جب معنی موضوع لہو میں عموم نہیں ہے تو توحید کی ادائیگی لا الہ الا اللہ میں جس طریقے سے بطریق کمال ہے اس طریقے سے لا الہ الا الرحمن میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الشِّرْكَةَ، اس لیے کہ یہ شرکت کے معنی نہیں ہے۔ اب آپ کو دو طریقے سے اس کو سمجھایا نا، اس کو نوٹ رکھیے گا۔ چلیے آپ لوگ بس کریں۔